حصے میں ہیں، غیر مسلم بھی بڑی کثرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدس کا ایسا گہرا دل پہ اثر لے کے آئے اور وہاں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یادیں وابستہ تھیں اور خدمت قرآن کی یادیں وابستہ تھیں، انہوں نے ایسا آپ کے دل پر گہرا اثر کیا کہ مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ ان سے جب ہم نے پوچھا قادیان میں آپ نے کیا دیکھا تو شدت جذبات سے آواز گلوگیر ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور بتا نہیں سکتے تھے کہ میں نے قادیان میں کیا دیکھا۔ تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان فرزند کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ تراجم قرآن کا نظام بنایا اور پھر ان ترجموں نے دلوں کو موہا، اور ترجموں کی کیفیت یہ تھی، اتنی احتیاط سے وہ ترجمے کیے گئے کہ وہ جامعہ ازہر جو کسی زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہی حرام ہے کیونکہ اچھا ترجمہ ہو نہیں سکتا، اسی جامعہ ازہر کی یہ گواہی ہے کہ ایک عالم کی گواہی ہے، مجلۃ الازہر میں یہ شائع ہوئی ہے، میں نے مختلف مقامات اور مختلف، یہ جرمن ترجمہ قرآن کے متعلق، میں نے مختلف مقامات اور مختلف صورتوں کی بہت سی آیات کا ترجمہ بنظر غائر دیکھا ہے۔ اس ترجمے کو میں نے قرآن مجید کے جملہ تراجم سے جو اس وقت منصہ شہود پر آ چکے ہیں بہترین پایا ہے۔ اس ترجمے کا اسلوب علمی احتیاط کو لیے ہوئے ہے اور باریک بینی کو مد نظر رکھا گیا ہے اور معانی قرآن کی ادائیگی میں انتہائی علمی قابلیت کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ عربی میں نازل شدہ قرآنی آیات کی کما حق ترجمانی ہو سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن کا موضوع، جس پہ میں زیادہ تر اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گا، بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی تفاسیر کو پڑھنے کے بعد انسان پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ علموں کا ایک جہان ہے اور نہ ختم ہونے والا جہان، یہ بڑا ہی سچا دعویٰ ہے۔ کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے، خواہ قدیم ہو خواہ جدید، جس کا ذکر آپ کی تفاسیر میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم پر کی صداقت پر یا تو وہ علم گواہ کے طور پر اور خادم کے طور پر ہمیں آپ کی تفاسیر میں نظر آتا ہے، یا اگر وہ جھوٹا ہے تو قرآن کریم اس علم کو رد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایسے دلائل اور قوی دلائل کے ساتھ کہ کوئی دنیا میں ان دلائل کو توڑ نہیں سکتا۔ محض محبت اور جذبات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ آگے بیان ہوگا حضور اس بار ہی چیلنج کرتے رہے کہ قرآن کے ذریعے تمام جھوٹے علوم کا منہ کالا میں کر کے دکھاتا ہوں اور تمام سچے علوم کو میں قرآن کے خادم اور گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اس دعوے کو آپ نے عملاً مثالوں کے ذریعے بکثرت ثابت فرمایا۔ تفسیر پر آپ نے 10,000 صفحات لکھے ہیں اور ان 10,000 صفحات میں تمام دنیا کی، قدیم کی، جدید کی، علوم کی، تاریخ کی، تمام علوم کی سیر کرائی گئی ہے، اور قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ چھوٹی سی کتاب ہے قرآن کریم، لیکن اس میں ایک جہان کو سمو کر دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت چلی آئی ہے کہ وہ اپنے جہانوں کو وسعتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ کولمبس کو بھی اس نے ایک نئی دنیا عطا کی تھی، گلیلیو کے لیے بھی اس نے اپنی کائنات کی وسعتیں کھولی تھیں، اور آج تو اس گیلیکسی کا سوال نہیں، نئی نئی گیلیکسیاں، نئے نئے جھرمٹ ستاروں کے انسان پر روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ جو قرآن کے جہان حضرت مسلم موعود کو اس نے عطا کیے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ عظیم الشان جھرمٹ ہیں یہ ستاروں کے، آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، ایک حیرت انگیز سیر ہے۔ اس سیر کی بعض یادیں آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گی، سیر روحانی کی صورت میں، وہ تسلسل، وہ تقریر کا جس میں قرآنی علوم کی روح سے آپ نے تاریخ کی سیر کروائی تھی۔ ایسی بے شمار دولتیں ہیں، بے شمار جہان وہاں مہیا ہیں۔ اس تفسیر کو پڑھ کے جو پہلا نمایاں تاثر دل پر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا، اس ایک آیت میں یہ دعویٰ فرمایا تو بالکل سچا فرمایا تھا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ جو آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یہ ہم نے خاص قدرت سے پیدا کی اور غیر معمولی صفات عطا کر کے پیدا کی۔ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو ہمیشہ وسعتیں دیتے چلے جائیں۔
دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے بندے میرے پیدا ہوں گے جو کائنات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے، اور روحانی لحاظ سے بھی ایسے بندے پیدا ہوں گے جو میری روحانی کائنات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ تفسیر کبیر پڑھ کر روحانی کائنات کی وسعتوں کا نظارہ حضرت مسلم موعود ہمیں کرواتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو خصوصیت کے ساتھ یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تحقیق کے بعد، نظر فرمانے کے بعد، خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پانے کے بعد جو تفاسیر لکھی، ان میں تفسیر کے علاوہ بے شمار ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن میں حضور کو آگے بڑھ کر پیروی کا وقت نہیں ملا۔ اگر قرآن کے معنی کو اور لطائف کو روحانی پرندوں سے تشبیہ دیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کے ایک ایک صفحے پر 12 اشارے کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے۔ حضرت مسلم موعود کی تفسیر پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح باز اپنے آقا کے اشارے پر ان پرندوں کی پیروی کے لیے جھپٹتا ہے، اس طرح مسلم موعود نے ہر اشارے کی پیروی کی اور اس روحانی پرندے کو ہمارے لیے، ہمارے دنیا کے معدے کے لیے، دنیا کے دسترخوان کے لیے لا حاضر کیا۔ آج جو ساری دنیا اس دسترخوان سے کھانا کھا رہی ہے، قرآن کریم کے رزق سے لطف اٹھا رہی ہے، یہ وہ اشارے ہیں، ان کے پس پردہ، ان کے پس منظر میں وہ اشارے ہیں۔ اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے، بلکہ ہر سورت کا اپنے آئندہ آنے والی سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک سورت کا آخر دوسری سورت کے شروع سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ مضمون چلتا چلا جاتا ہے، پھر سورت کے ختم ہونے کے بعد اس کا اگلی سورت سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں اس کو عقلی دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کے 2 پہلو بیان فرمائے تھے، ایک سزا کا، دوسرا رحم کا۔ سزا کے پہلو کو سورہ ہود میں تفصیل سے بیان کیا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منکرین کے لیے اتنی سزا کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وعید دیے گئے ہیں کہ اس غم سے کہ منکرین ہلاک ہو جائیں گے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اتنا گہرا غم کا اثر اس صورت نے آپ پر چھوڑا۔ اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ سورہ یونس کے دوسرے پہلو یعنی تبشیر کے پہلو کا ذکر کرتی ہے اور اس عظیم شان رحمت کا ذکر کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جس کا چشمہ پھوٹا تھا اور جس نے دشمنان کو معاف کر دینا تھا۔ چنانچہ فرمایا سورہ یوسف میں رحم کے پہلو کی تفصیل ہے، کیونکہ رسول کریم نے آخر کار اپنے مخالفوں کو رحم سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا تھا۔ دیکھیے کتنا عظیم الشان ایک تعلق اور ربط حضور واضح ثابت فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑا تفصیلی ہے، ہر صورت کے مضامین کا ایک دوسرے سے تعلق ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک عام خصوصیت اور قابل ذکر یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت مسلم موعود نے انبیاء کی عصمت کے لیے ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی تفسیروں میں بھی اور اس سے بہت زیادہ بائبل کے مفسرین کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے یا خود یہود علماء اور عیسائی علماء کی طرف سے اپنے اور غیر نبیوں پر اتنا گند اچھالا گیا تھا کہ نبی تو نبی، بعض انبیاء ایک عام شریف انسان کے طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے ایسی زور کے ساتھ ان کی عصمت کی حفاظت کی ہے قرآن کریم سے ثابت کرتے ہوئے کہ اشش کا رخ تھا انسان۔ وہ آیتیں جو کسی پر حل نہ ہوئی تھیں، وہ عقدے جو کسی سے کھل نہ سکے تھے، وہ آیتیں حضور نے حل فرمائیں اور وہ عقدے کھولے۔ چنانچہ یہ میں اپنے الفاظ میں نہیں کہتا، میں